معزز خواتین و حضرات، ہربل وے یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بجانی کا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کرونا سے، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کرے۔ اللہ ملک کو، دنیا کو کرونا سے محفوظ کرے تاکہ دنیا کے اندر رونق میلے ہو، حج عمرے پہ لوگ جائیں، کالجوں سکولوں میں بچے جائیں، ہوٹل کھلیں، شادی ہال کھلیں، لوگ سکون کی زندگی گزاریں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے سینے میں جلن ہے، میرا دل جل رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا کلیجہ جل رہا ہے، کوئی مختلف قسم کے انداز سے یہ بات کرتا ہے۔ خوراک کی نالی، جب منہ سے غذا کو چباتے ہیں، خوراک کی نالی اوپر سے سینے میں سے گزرتی ہے، نچلا اس کا حصہ جو معدے میں جاتا ہے اس کے مسلز کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تیزاب اور غذا اوپر غذا کی نالی میں آ جاتی ہے اور تیزابیت ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں جلن، اسے کہتے ہیں سینے کی جلن۔ اب لوگ کہتے ہیں کلیجہ جلتا ہے، کیونکہ کلیجہ بھی یہی دائیں طرف کلیجے کا گھر ہے، لیور کا گھر ہے، جگر کا گھر ہے، اوپر لنگز ہیں، قریب یہ جو بائیں طرف دل ہے، یہ ساری چیزیں قریب قریب ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی ایریے میں جلن ہے۔ دراصل وہ غذا کی نالی کے اندر جلن ہوتی ہے۔ اب غذا کی نالی کی جلن کی مختلف علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ سینے میں تیزابیت محسوس ہوتی ہے۔ تیزابیت جلن کو کہتے ہیں۔ تیزاب نالی کو کھانا شروع کر دیتا ہے، گلے میں تکلیف ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ ترش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کھٹے ڈکار آتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، وہ جو دم گھٹنے والا معاملہ ہوتا ہے وہ دراصل معدے کی تیزابیت جو اوپر آ گئی ہے، بعض اوقات اسے ریفلیکشن بھی کہتے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا عمل کیا جائے۔ غذا کے ذریعے سب سے زیادہ چکن جو ہے، جب آپ چکن کھائیں گے اس میں پروٹین ہے، تو یہ تیزاب بالکل اوپر کی طرف نہیں آتا بلکہ چکن کے ساتھ چکن کو گلانا شروع کر دیتا ہے اور غذا نیچے کو جاتی ہے۔ چکن جو ہے یہ تیزابیت کا علاج ہے، سینے کی جلن کا علاج ہے۔ یہ چکن جو ہے فوری طور کے اوپر معدے کے اندر، پھر تھوڑا سا معدے کے عرصہ رہنے کے بعد یہ چھوٹی انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے۔ پانی، سینے کی جلن کا پانی بہترین حل ہے۔ پانی جو ہے اس تیزاب کو یہ واپس لے جاتا ہے معدے کے اندر اور جلن جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ادرک کے اندر تھوڑا سا لیمو ملا کے چائے بناتے ہیں، ادرک کی، یا ادرک کا قہوہ بناتے ہیں۔ وہ آسان ہے ادرک کا قہوہ بنانا۔ تھوڑا سا ٹکڑا ادرک کا لے کے اس کو 1.5 کپ پانی میں گرم کریں، جب 1 کپ بچ جائے اس کے اندر تھوڑا سا لیمو نچوڑ لیں۔ اس سے پینے سے بھی معدے کی تیزابیت اور غذا کی نالی کی تیزابیت اور سینے کی جلن کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جو کا دلیہ۔ جو کے دلیے میں فائبر ہوتے ہیں۔ یہ فائبر جو ہے یہ غذا کو نیچے کی طرف دھکیلتے ہیں، اوپر کی طرف نہیں آنے دیتے۔ آلو جو ہے یہ بہت بڑے انقلابات آلو کے ذریعے آئے ہیں۔ رشیا کا انقلاب جو ہے آلو کے ذریعے آیا ہے۔ یہ آلو غریب دوست ہے۔ آج کل یہ آلو بھی مہنگا ہے۔ آلو کے الکلی ہوتا ہے۔ آلو جو ہے یہ تیزاب کے الٹ ہوتا ہے، یہ تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ آلو کھانے سے سینے کی جلن کم ہوتی ہے، اس لیے کہ آلو الکلائن خصوصیات رکھتا ہے۔ زیتون کا تیل، جو لوگ صبح نہار میں 1 چمچہ زیتون کا تیل یا غذا میں زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں تو ان کے اوپر کی طرف یہ تیزاب غذا کی نالی میں نہیں آتا اور ان کو یہ پرابلم ان کا دور ہو جاتا ہے۔ سلاد کے پتے بہت بڑی نعمت ہے۔ سلاد کا پتا یہ
اس کو دھو کے اس میں ریت ہوتی ہے، یہ کھانے کے بعد کھانے سے کوئی چیز اوپر نہیں آتی بلکہ یہ نیچے کی طرف جاتی ہے، نہ ہی معدے کی جلن ہوتی ہے نہ تیزابیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سونف۔ ہر کھانے کے بعد کوئی آدمی اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے آدھا چمچہ سونف کا، یہ کھانے کے بعد کھا لیتا ہے۔ سونف کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بچوں کی دوائیاں بنی ہوتی ہیں سونف کی بنی ہوتی ہے، جتنی سٹامک کے سیرپ بنے ہوتے ہیں گیسٹرولک سیرپ، اس کے اندر سونف لازمی جز ہے۔ سونف بہت اچھی غذا کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو آدمی سونف کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سینے کی جلن، ریفلیکشن، بد ہضمی، کھٹے ڈکار نہیں آتے۔ اس کے بعد پودینہ۔ پودینے کے اندر کئی انزائم ہوتے ہیں۔ پودینے کی چائے پینے والے کو بھی پودینے کی چائے بنانا بہت آسان ہے۔ ایک چمچہ خشک پودینے کو 2 کپ پانی میں گرم کریں، جب 1 کپ بچ جائے اس میں تھوڑا سا لیموں ملا کر آپ وہ چائے پی سکتے ہیں۔ وہ سبز بھی پودینے کے 4-5 پتے جو ہے پانی میں ڈال کے گرم کریں، یہ پودینے کی چائے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ کئی انزائم اپنے اندر پودینہ رکھتا ہے۔ انزائم وہ ہوتے ہیں جو سٹامک کی، معدے کی ایکٹیویٹیز کو تیز کرتے ہیں، جو پودینے میں ہیں، اور پودینے کو کھانے والے کو، پودینے کی چٹنی استعمال کرنے والے کو کبھی بھی معدے کے اندر تیزابیت نہیں ہوتی۔ اب میں آتا ہوں دوائی۔ ہمدرد والوں نے اند مالی، راحت شکم، کرشی والوں نے گیسٹروفل سیرپ، اجمل خان والوں نے گیسٹروفل سیرپ، اشرف لیبارٹری والوں نے گیسٹروفل سیرپ یہ نکالے ہوئے ہیں۔ یہ سیرپ جو ہے استعمال کرنے سے غذا ہضم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر مسعود انسن نے گیسٹرولک سیرپ نکالا ہوا ہے، HR35 نکالے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ولمر شعبے نے معدے کے لیے یہ بھی یہ PTK نمبر 35 انہوں نے نکالا ہوا ہے، جو معدے کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جو معدے میں غذا کو ہضم کرتا ہے، جو اوپر ریفلیکشن غذا کو نہیں ہونے دیتا۔ جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں میری ان سے اپیل ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔ السلام علیکم۔